نیکوکاروں کا طریق حق کو دل و جان سے ماننا اور برگزیدہ لوگوں کا شیوا نرم کلامی اور اشاعتی دین ہے۔ نرمی کا دامن پکڑنے سے مطلب حاصل ہوتی ہے اور مال خرچ کرنے سے لوگ بہت سے تعریفی کرتے ہیں۔ جو آدمی کام میں جلد بازی اور بدتمیزی سے کام کرتا ہے وہ کبھی اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور صدمے اور تکالیف اٹھاتا ہے۔ جو بری کام اور بری لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہتا ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا ایمان بھی پاک صاف رہتا ہے۔ جو بندہ مصیبتوں سے منہ چھپاتا رہتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مصیبت خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہر کاموں میں بے خبر رہنا اور دین کے معاملے میں باخبر رہنا عقل مندی ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ ہمیشہ فتنوں میں مبتلا رہنا ایمان کو دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ تنہائی اختیار کر اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اپنی ایمان کو فتنوں سے محفوظ کر۔ اچھے اور نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کی شریروں کی خاطرداری اور مدارات کی ضرورت پڑ جائے۔ گھڑی گھڑی اور پل پل گزرنے سے عمر ختم ہو جاتی ہے اور بعض ساعتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان میں آفات اور بلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس میں کوئی عقل موجود نہ ہو۔ بے وقوع کی بڑی مصیبت اس کی ناقص عقل ہوتی ہے۔ خبردار ایسے محفلوں میں جا کر مت بیٹھو جس میں تمہاری عزت نفس پر داغ لگے، ورنہ ذلیل ہونا تمہارا مقدر ہوگا۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے، پس جب اللہ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے تو ان پر بڑی مصیبت نازل کرتا ہے۔ جو بند جو کسی کے گھر میں جا کر اس پر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دم بھرے وہ ذلیل و خوار ہوا۔ مشورہ دینے والے پر صرف یہ فرض ہے کہ رائے دینے میں پوری کوشش کرے اور کامیابی کا وہ کوئی ضامن نہیں۔ سر کے بال سفید ہو جائے تو ایلو ویرا سر پر لگا کر نہالے، 80 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ بہت سے مردہ چیزیں ایسی ہیں جن کا پانا دشوار اور ناممکن ہے۔ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ شاخیں اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔